میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتلاؤں۔ اس وقت ظاہر ہے آپ چونکہ افطار کی ٹیبل سجائے تشریف فرما ہوں گے اور فیملی بس اس انتظار میں ہوگی کہ جیسے اذان ہو ہم افطار شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جب ہم کھانا کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی عام سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کھانے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی جب آپ پہلا نوالا لیتے ہیں تو اس کا تجسس اور ہوتا ہے، چونکہ وہ آپ کے ڈوپامین لیول جو ہے وہ ایک سرٹن جگہ پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ وہ کھانا ہمارے لیے روٹین، جیسا لقمہ جاتا ہے 2-3 لقموں کے بعد ایک نارمل بات ہو جاتی ہے۔ وہ کریوسٹی جو ہوتی ہے، یوں کہیے وہ جو پیاس ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ پہلے 2-3 لقموں میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے، ہم پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنتی جو ہوں گے ان کا جو کھانا ہے اس کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی لذت کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ اپنا پہلا نوالا کھائیں گے تو وہ ایک سرٹن لذت کو محسوس کریں گے، دوسرا نوالا کھائیں گے مزید لذت بڑھے گی، تیسرا کھائیں گے مزید لذت بڑھے گی، یہاں تک کہ وہ کھانا کھاتے چلے جائیں گے اور لذت میں اضافہ گریجولی ہوتا چلا جائے گا، یعنی لذت گھٹے گی نہیں کھانے کی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور عالم یہ ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، اس وقت افطار آپ کے سامنے رکھیے، آپ نے فرض کیجئے کہ پکوڑے بنائے، سموسے بنائے یا کچھ بھی دہی بڑے وغیرہ کچھ بھی بنایا آپ نے، اس کی ایک سرٹن لذت ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز میٹھی ہے تو میٹھی ہے، کوئی چیز نمکین ہے تو نمکین ہے، کہیں مرچ آپ نے مسالہ ڈالا ہے تو اس کا ایک سرٹن مزہ آپ کو آئے گا۔ جنتی جو ہیں وہ جو کھانا کھائیں گے ان کے ایک نوالے میں 70 مختلف قسم کے مزے ہوں گے۔ امیجن کیجئے 70 مختلف قسم کے مزے ہوں گے، یعنی وہ ایک نوالا جو کھائے گا اور ہر مزہ جو ہے وہ دوسرے سے بہتر بھی ہوگا اور دوسرے سے ہٹ کر بھی ہوگا۔ تو اب مجھے آپ ایک بات بتائیے صاحب کہ اس افطار کے وقت کیا ہی اچھا یہ نہ ہو کہ ہم افطار کرتے وقت اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ بس تو ہم پہ کرم کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری بخشش کر دے، اور ہمیں وہ جو دائمی جنت ہے اس میں داخلہ عطا کر دے۔ آج 25ویں شب ہے، تیسری تاک رات ہے، ذہن میں رکھیے گا، تیسری تاک رات، ممکن ہے شب قدر ہے، بس یہاں بھی مغرب کی اذان ہوگی، اللہ اکبر ہوگا اور وہاں آپ تیسری تاک رات میں شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے؟ یہ زندگی بھی ہے، یہ سانسیں بھی ہیں، یہ صحت بھی ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر سر و سجود ہو سکتے ہیں۔ آج کی رات اگر شب قدر ہے، ممکن ہے شب قدر ہے، اور اگر آج کی رات شب قدر ہو جاتی ہے تو ذرا سوچئے کنکریوں سے زیادہ، یعنی کائنات میں کنکریوں سے زیادہ فرشتوں کا نزول جو ہے اس دنیا میں ہوگا۔ اور اندازہ کیجئے کہ ہر اس گھر پہ جا کے وہ ناک نہیں کریں گے، اس گھر میں داخل ہوں گے جہاں پر رکوع و سجود کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ایون مصافحہ فرمائیں گے، معانقہ فرمائیں گے۔ اب امیجن مطلب کیجئے کہ امام الملائکہ کی قیادت میں اتنی بڑی تعداد جب زمین پر اترے، ان لوگوں کے گھروں پہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے صاحب کہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ان پر کرم نہ ہو؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ جو رجسٹر ہے نا اللہ کی بارگاہ کا، اس رجسٹر میں اپنا نام درج کروانا ہے۔ آج 25ویں شب ہے، تیسری تاک رات ہے، مس مت کیجیے گا۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز، گیتھرنگز وغیرہ سب کچھ ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، دوست بھی مل جائیں گے، یہ آپ کی یہ جتنی بھی کھانے پینے کی یوں کہیے کہ ڈنر شنرز ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، سحری کے پروگرامز بھی ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں ملے گی تو یہ گئی ہوئی رات نہیں ملے گی، نہیں ملیں گے تو یہ لمحات نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے تو یہ اوقات نہیں ملیں گے۔ اس رات کو مس مت کیجیے گا، اپنے لیے خوب دعا کیجیے پروردگار سے کہ یا اللہ مجھے میری نسلوں کو داخل جنت کر دے۔ پاکستان کے لیے خوب دعا کیجیے کہ اللہ میرے پاکستان پر کرم کر دے، ایک سنسیئر قیادت عطا کر دے جو غیرت کے ساتھ پاکستان کو دنیا میں انٹروڈیوس کروائے۔ اور دعا کیجیے غزہ کے رہنے والوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان شہیدوں کے لیے، ان گھرانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے ابابیلوں کے ذریعے سے مدد کر دے، کیونکہ ہم تو اب ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔